اللہ کا احسان ہمارا پاکستان، آزادی کی ڈائمنڈ جبلی، خوشیوں بھرا تہوار، سب ملی جذبے سے سرشار۔ 75ویں یوم آزادی پر کراچی سے خیبر گوادر سے گلگت تک جشن کا سما رہا۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، عسکری حکام اور غیر ملکی سفارتکار شریک ہوئے ہیں۔ جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزراء، عسکری حکام اور غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ریکارڈڈ قومی ترانے کی لانچنگ کی۔ چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی ثقافتی دھنیں پیش کی گئیں۔ صوبوں کے قدرتی مناظر اور مشہور مقامات کی عکاسی بھی کی گئی۔ بچوں نے ملی نغمہ سونی دھرتی گا کر سما باندھ دیا۔ اس سے پہلے مختلف فنکاروں نے علامہ اقبال کا کلام بھی سنایا۔ ملک بھر میں جشن آزادی بھرپور ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی اور صوبائی دارالحکومتوں میں پرچم کشائی کی تقریبات ہوئیں۔ قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری کے مزار پر بھی پاک آرمی کے دستے نے سلامی دی۔ پوری قوم یکسبا، پاکستان زندہ باد، بچے بڑے بزرگ ہوں یا نوجوان، سب ملی جذبے سے سرشار۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 توپوں کی سلامی، مساجد میں ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاک نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد تھے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل شہباز خان نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے۔ لاہور میں قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندری کے مزار پر بھی پاکستان آرمی کے چاق و چوبند دستے کی سلامی، حفیظ جالندری کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ پاک فوج کی جانب سے قوم کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار نے ٹویٹ کیا کہ مسلح افواج کی جانب سے عظیم پاکستانیوں کو ڈائمنڈ جبلی کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ جشن آزادی کے موقع پر چاروں صوبوں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مزار اقبال کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر چاروں صوبوں میں تقاریب کا انعقاد۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے خطاب میں کہا، اتحاد، یگانگت اور بھائی چارے سے ہی چیلنجز پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم کوئی کسر باقی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ملک کو درپیش چیلنجز کا سامنا صرف اور صرف اتحاد، یگانگت، باہمی رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دے کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مزار اقبال پر حاضری دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا، پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ ہم کم وقت میں وہ ترقی کریں گے جو کوئی حکومت نہیں کر سکی۔ پاکستانی قوم کا مستقبل بہت روشن اور تابناک ہے۔ اب خوش ہوں گے کہ جس تیزی کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہوگی اور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، آج تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں وہ اتنی ترقی نہیں کر سکی اتنے کم وقت میں۔ کراچی میں قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مزار قائد پر حاضری دی، پھول چڑھائے۔ میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، سابق حکومت کی نااہلی اور کم عقلی کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں۔ امید ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ملک کو بحرانوں سے نکالے گی۔ یہ انہی کی نااہلی، انہی کی کم عقلی اور انہی کی اپنے پاور کو آگے بڑھانے کے لیے جو
انہوں نے حرکات کی تھی اس کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ ایک یونٹی حکومت ہے، اس نے مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے پوری کوشش۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے خطاب میں کہا ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیلاب متاثرین کی خدمت کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے فوجی افسران کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں پاکستانیوں کا جشن، قصور بارڈر پر خصوصی تقریب ہوئی، دیگر شہروں میں بھی قومی پرچم لہرائے گئے، کیک کاٹے گئے۔ ملک بھر میں ہر طرف جشن آزادی کے رنگ، قصور گنڈا سنگھ والا بارڈر پر جذبات کو چھو لینے والی پریڈ، ایک دوسرے کے ممالک میں پرچم کشائی اور پرچم اتارنے کا دلکش نظارہ، لوگوں کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ سرگودا میں پاکستان ایئر فورس اور پولیس کی طرف سے میلا منڈی گراؤنڈ سپورٹس کمپلیکس سے فلیگ مارچ کا انعقاد، فلیگ مارچ پر شہریوں کی طرف سے جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نشاور۔ بلدیہ چیچا وطنی میں پرچم کشائی کی تقریب، اس موقع پر یوم آزادی کا کیک کاٹا گیا اور مختلف شخصیات کو شیلڈ اور انعامات سے بھی نوازا گیا۔ ضلع انتظامیہ کوہاٹ نے درہ آدم خیل میں ایک تقریب کا اہتمام کیا، بچوں نے تقاریر اور ملی نغمے پیش کیے۔ ضلع واشق کے جرگہ ہائر سیکنڈری اسکول میں پروقار تقریب منعقد کی گئی، گورنمنٹ پرائمری اسکول سے ایک ریلی بھی نکالی گئی۔ میران شاہ، میر علی، رسمک، سپنوام اور دیگر علاقوں میں خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ حویلی لکھا میں مختلف اسکولز میں تقاریب، بچوں اور بڑوں نے وطن عزیز سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ ہم جوہری طاقت بن سکتے ہیں تو معاشی قوت کیوں نہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے ملک میں قومی مذاکرات کی ضرورت ہے، آئیں کشکول توڑنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، ملک کو معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے، ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ بحثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے۔ کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی، بہادر مسلح افراد کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی ضمانت کے لیے آج اسلام آباد کی مقامی عدالت میں درخواست دائر کی جائے گی، جبکہ شہباز گل اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں ہیں۔ شہباز گل کو جمعے کے روز میجسٹریٹ عمر شبیر نے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو اداروں کے خلاف بیان دینے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ شہباز شریف مساق معیشت کے بجائے مساق جمہوریت کریں، شفاف الیکشن کی تاریخ طے کریں اور فیصلہ قوم پر چھوڑ دیں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا ٹویٹ کہتے ہیں الیکشن میں تاخیر جمہوریت کی موت ہوگی، 10 کروڑ لوگ غربت کے شکنجے میں آ گئے، سیاسی تصادم بڑھ گیا تو سیاستدان بھی نشانے پر ہوں گے۔ قوم کو سمجھ ہے نواز شریف اور زرداری کی بیماری بھاگنے کا بہانہ ہوتی ہے۔ شیخ رشید نے کہا معیشت کو تباہ کرنے والے سیاستدانوں کے اصلی چہرے عوام میں بے نقاب ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر بڑا تحفہ، صوبے میں گریجویشن تک تعلیم فری کرنے کا اعلان کر دیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں پہلے میٹرک تک تعلیم فری کی، اب گریجویشن تک تعلیم کو فری کر رہے ہیں، خصوصی بچوں کے اداروں اور سپورٹ سہولتوں میں اضافہ کریں گے۔ ہمیشہ عزت اور احترام کا قائل رہا ہوں، افسروں کی عزت میں اضافہ کیا ہے، پہلے احترام پھر کام۔ جشن آزادی کے موقع پر گورنر پنجاب نے زندگی کے اہم شعبوں میں نمایاں خدمات پر 40 شخصیات کو تعریفی اسناد دی۔ چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی تعلیم اور صحافت کے شعبوں میں گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ تمام تر توانائیاں انسانیت کی خدمت میں۔ جشن آزادی پر گورنر ہاؤس لاہور میں اہم شخصیات کی پذیرائی کی تقریب۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے مختلف شعبہ جات میں اعلیٰ خدمات پر تعریفی اسناد تقسیم کی۔ چیئرمین ایپسیپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی تعلیم اور صحافت کے شعبوں میں گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ گورنر پنجاب نے انہیں تعریفی سند عطا کی۔
ڈاکٹر صاحب اپنی ذات میں خود ایک یونیورسٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے خطاب میں کہا، قائد اعظم کے ذریعے اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو اپنا کر ملک و قوم کی بقا اور سلامتی کے لیے انتھک محنت کرنا ہوگی. میرا ایمان ہے کہ اگر اپنی علم و حکمت کو ہم دین کے تابع کر لیں تو یہ علم ہماری نہ صرف دنیا میں ترقی کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی فلاح کا باعث ہوگا. تعریفی اسناد حاصل کرنے والوں میں مجیب الرحمان شامی، اقبال احمد قریشی، ایس ایم پرویز اور دیگر شخصیات شامل ہیں. تقریب کے بعد گورنر پنجاب نے ریکٹر سپیریئر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر سمیرہ رحمان سے ملاقات کی. ان کی تعلیمی خدمات کو بھی سراہا. کیمرہ مین آصف خان کے ساتھ ابراہیم لکی، نیو نیوز، لاہور. یوم پاکستان کے موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کی زیر سربراہی میں مظفر آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے پاکستان کے پرچم اور قوس قزح کے رنگوں سے بھرپور ڈیجیٹل ڈسپلے کا افتتاح کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے کہا، پاکستانیت پر یقین رکھتا ہوں. قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اپنے جوانوں اور بچوں سے گزارش کروں گا کہ ہم سب کو اپنے ملک کے لیے سپاہی کا کردار ادا کرنا ہوگا. وزیر صحت قادر پٹیل نے کماڑی جٹی پر 5000 سے زائد مقامی ماہی گیروں کے ساتھ کھلے سمندر میں کشتی ریلی میں شرکت کی ہے. ترجمان وزارت صحت کے مطابق ریلی میں مقامی ماہی گیروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریلی میں پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا، پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا سہرا ہماری افواج پاکستان اور اس کے شہداء کو جاتا ہے. کے پی کے صوبائی دارالحکومت پشاور میں بھی جشن آزادی قومی جوش اور جذبے کے ساتھ منایا گیا. سرکاری اور نجی طور پر پرچم کشائی کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. شہر بھر یوم آزادی کے مناسبت سے سب سے لالے پرچموں سے سجا دیا گیا. پشاور سے عبدالقیوم افریدی کی یہ رپورٹ. پشاور میں جشن آزادی کے رنگ. سول سیکریٹریٹ، ریسکیو 1122، پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوٹ سمیت جگہ جگہ پرچم کشائی کی تقاریب، جس میں حکام اور عوام نے شرکت کی اور ملک کی ترقی کے لیے دعا کی. پشاور کے بی آر ٹی نے یوم آزادی کے دن خصوصی آزادی بس تیار کی، جبکہ اسٹیشنز کو سبز ہلالی پرچموں سے سجایا گیا. بچوں کے لیے فیس پینٹنگز کا اہتمام کیا گیا. ملی نغمے بھی پیش کیے گئے. شہر میں مختلف سرکاری دفاتر میں بھی آزادی کے مناسبت سے کیک کاٹا گیا، جبکہ شجرکاری بھی کی گئی. شہریوں نے بھی اپنی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرا کر جشن آزادی کو بھرپور انداز کے ساتھ منایا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالقیوم آفریدی، نیو نیوز، پشاور. جشن آزادی کو بچوں بڑوں سب نے خوب انجوائے کیا. نیو نیوز کے ساتھ خوشی کے لمحات کی تصاویریں اور ویڈیو شیئر کی. وطن کے لیے اپنی محبت کا اظہار کیا. جشن آزادی کے رنگ پاکستانی رہے. نیو نیوز کے سنگ کیسے منائی یوم آزادی کی خوشیاں. تصویریں، ویڈیوز، پیغامات نیو نیوز کو بھجوائے گئے. بچوں نے 14 اگست کی مناسبت سے رنگ برنگے ملبوسات پہنے. دل دل پاکستان، جان جان پاکستان. قومی پرچم کو سلامی، جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے. چہروں پر مسکراہٹیں، چھوٹی چھوٹی شرارتیں، بچوں کے معصوم انداز، باجے بھی بجائے. پاکستانیوں نے اپنے پیغامات میں بھی وطن سے محبت کا اظہار کیا. میری طرف سے، میرے بھائی، فیملی اور بچوں کی طرف سے پاکستان کی 75ویں سالگرہ مبارک ہو. بچوں نے یوم آزادی کو خوب بن سنور کر اور خوشی خوشی سے گزارا. جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے ہر ایک کا اپنا ہی انداز ہے. فیصل آباد میں محمود نامی شخص نے موٹر سائیکل کو قومی پرچم کے رنگ میں رنگ لیا. وقاص شیراز رپورٹ کریں گے. یوم آزادی کے دن کو بنانے کا منفرد انداز. اسماعیل روڈ کے رہائشی 50 سالہ محمود خان نے اپنی موٹر سائیکل کو قومی پرچم کے رنگ میں رنگ کر قومی پرچم کا لباس بھی زیب تن کر لیا اور پاکستان سے محبت کا اظہار کیا. 14 اگست کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں، اس سے ہمیں اپنی آزادی کو خوشی طریقے سے منانا چاہیے. محمود خان سڑکوں پر نکلتے ہیں تو انہیں دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. شہری محمود خان کی جانب سے وطن کی محبت میں کی جانے والی کاوشوں کو خوب سراہتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا پیارا انہوں نے سارا اپنے دل نے لانے سب کچھ کیا ہے. اس طرح سانو سارے پاکستان میں چاہیے آزادی منانی چاہیے. سارے دل خوش ہو گئے نے انہوں نے کیتا ہے. جس طرح کے حالات جا رہے ہیں
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। महमूद खान कहते हैं कि वो 21 साल से वतन अजीज की मोहब्बत में ये अंदाज अपनाए हुए हैं ताकि देखने वाले मुल्क की खातिर दी जाने वाली कुर्बानियों को हमेशा याद रखें। महमूद खान का पाकिस्तान से मोहब्बत का ये मुनफरिद अंदाज यकीनन काबिल इस्ताइश अमर है, जिसे शायरी भी खूब सराहते नजर आते हैं। कैमरामैन सलीम महबूद के साथ वकाश शराज, न्यू फैसलाबाद। पाकिस्तान कायद-ए-आज़म जैसे अजीम रहनुमा और चट्टान जैसे मजबूत कारकुनों की मेहनत का समर है कि हमें पाकिस्तान का अमल देखने वाले बुजुर्ग कारकुन से मिलवा रही हैं नुमाइंदा न्यू रिजवाना शेख। की जंजीरों में जकड़े मुसलमानों के लिए अपना अलग और आज़ाद वतन का हसूल किसी मौजज़े से कम न था। मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की पाक सरजमीन को सैराब करने के लिए अपने खून के बेशबहा नजराने पेश किए। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान बनने की कहानी रियाज मोहम्मद चौधरी की जुबानी। लाहौर में मंटो पार्क में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सालाना इजलास होता, इसमें पंजाब भर से लोग बहुत आए हुए थे, लेकिन यह है कि हिंदुस्तान के जो अक़लीती सूबे थे जहाँ मुसलमान कम हैं, वहाँ से भी पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए थे और ये 60-70 हज़ार की तादाद में लोग खैमों में मौजूद थे। इसका ऐलान जो है ये हमने अमृतसर रेलवे स्टेशन पे एट मिडनाइट, मेरे पास अपना रेडियो था, उससे हमने सुनाया। तो वो जो वक़्त था, लोग मतलब ऐसे था कि जैसे किसी का नाम हज के लिए निकलता है, यौम के लिए जाता है, इतनी खुशी होती है। तो मतलब उन लोगों का ये था कि अब हम पाक सरजमीन पे जाएंगे, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे थे। अमृतसर से पहली ट्रेन जो है वो 8 बजे चली, जो हरबंसपुरा से वाल्टन मुंतकिल की थी और वाल्टन का कैंप लगा। जश्न आज़ादी की डायमंड जुबली बच्चों ने यौम आज़ादी की खसूसी तकरीब का इंतज़ाम किया, कौमी नगमे गाए और आज़ादी के शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। रावलपिंडी से आयशा शुएब रिपोर्ट करेंगी। रावलपिंडी में बच्चों ने जश्न आज़ादी मिली जोशो जज्बे के साथ मनाई, अपने स्कूल को खूबसूरती से सजाया, सब सेराली परचम की जैसे बहार आ गई। बच्चों ने कौमी नगमों से समा बांध दिया। स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे इस दिन का बेचैनी से इंतजार करते हैं। कायद का विजन है, जो सुपीरियर ग्रुप का विजन है कि हम अपनी यूथ को जो एक अच्छा मुस्तकबिल दें, तालीम के जरिए उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उनको हम बताएं। सरकारी लेवल पे पंजाब हुकूमत को चाहिए कि इस तरह के इवेंट कराए, सरकारी स्कूल में होने चाहिए और प्राइवेट स्कूल में भी होने चाहिए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद भी तकरीब में शरीक हुए। बच्चों की खुशियाँ काबिले दीद थी। पाकिस्तान की 75th बर्थडे है और हमारे जो स्पिरिट स्कूल की 5th एनिवर्सरी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे स्कूल का इतना अच्छा फंक्शन हुआ है, हम सब ने बहुत पार्टिसिपेट किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। बहुत मुश्किल से इस वतन को हासिल किया है, अब हमारा फर्ज बनता है इस वतन की हिफाजत करना। बच्चों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कोल इत्तेहाद ईमान तंजीम की पासदारी करने का अज़म किया। कैमरामैन मोहम्मद इवाद के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ रावलपिंडी। पाक फौज की जानिब से 1958 में जामे शहादत नोश करने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल मुनीरुद्दीन, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 35 डिवीजन ने मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई है। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद का मज़ार तुफैलाबाद पंजाब में वाक़या है। लाहौर में पहली बार संगीन जराइम की तफ्तीश की जिम्मेदारी सिनफ नाजुक के कंधों पर डाल दी गई। 6 डिवीजन में खवातीन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात कर दिया गया। खवातीन ऑफिसर्स का दावा है कि मर्दों की निस्बत खवातीन अच्छी तफ्तीशी अफसर साबित हो सकती हैं। शाहिद रिजवी की ये रिपोर्ट देखिए। ज्वाइन की थी 2014 में, मुझे 8 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन में। इससे पहले मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल में काम किया है, रेप केसेस पर। कत्ल, जिनसी ज्यादती और मुतहरिक डकैत गैंग्स का खुरा लगाएंगी खवातीन पुलिस ऑफिसर। लेडी ऑफिसर्स को खवातीन के स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होने समेत शहर में जराइम के नित नए और बदलते तरीके वारदात की खोज लगाने और मुलव्वस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करवाए गए हैं। ये जो हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई लूप होल ना मिले, ना कोई फ्लॉ है, और हम अपने
जो आईजी साहब ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको हम अहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। 6 डिवीजन में एक लेडीज सब इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी गई। हुकाम का फैसला सनफी इम्तियाज के खात्मे की जानिब अहम कदम करार। ये कॉन्सेप्ट ही है, कमांड पोजीशन पे होंगी और इनकी तमाम अथॉरिटी तमाम केसेस की इन्वेस्टिगेशन को ये सुपरवाइज करेंगी। हिनेस क्राइम जिसमें रॉबरी, डकैती, मर्डर और इस तरह दूसरे ऑफेंसेस जो हैं, किडनैपिंग, ये तमाम क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेंगी। हुकाम का कहना है खवातीन अफीसर की तैनाती पायलट प्रोजेक्ट है। कारकर्दगी का जायजा लेकर मजीद खवातीन को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया जाएगा। कैमरामैन सलमान के साथ शाहिद रिजवी, नियो न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद में भी महकमा तालीम की जानिब से 1 अगस्त से शुरू होने वाला अगला तालीमी सेशन 1 साल के बजाय सिर्फ 8 माह का होगा और बच्चों को पढ़ाई के लिए सिर्फ 6 माह का वक्त मिलेगा। तलबा की पढ़ाई मुतासिर होने के खदशात के पेश नज़र स्कूल सरबराहान को इजाफी पीरियड लगाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। तफसीलात देखिए शौकत वट्टू की रिपोर्ट में। पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी बच्चों को पढ़ाई के लिए 12 माह की बजाय सिर्फ 6 माह का वक्त मिलेगा। महकमा तालीम पंजाब की जानब से रवां साल तालीमी सेशन मई से शुरू करने का फैसला किया गया था। दूसरी जानब 6ठी से 8वीं जमात तक सरकारी स्कूलों के तलबा को किताबें भी नहीं मिल सकी, जिसके बायस सिलेबस नामुकम्मल रह जाने का खदशा है। सरकारी स्कूलों के सरबराहान का कहना है कोरोना के बायस तालीमी सेशन में तब्दीलियां की गयी। अब वक्त कम है लेकिन इजाफी पीरियड लगाकर सिलेबस को पूरा किया जाएगा। शॉर्ट टाइम हमारे पास, तो इसमें हम जहाँ ज़रूरत पड़ी फिर हम इसमें एक्स्ट्रा टाइम भी 0 पीरियड या कोई छुट्टी के बाद भी इस तरह की एक्स्ट्रा कोचिंग इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे ताकि ये सिलेबस जो है ना हमारा टाइमली मुकम्मल हो जाए। तालीमी माहिरीन का कहना है अचानक तालीमी सेशन कम करने की बजाय मखसूस सिलेबस में तब्दीली करके मामले को हल किया जाना चाहिए था। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी जे ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तानी आवाम को उनके 75वें यौम आज़ादी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज़ादी के 75 साल के साथ साथ इस साल पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मनाए जा रहे हैं। उधर भारत, फ्रांस, रूस, मलेशिया और नाइजीरिया समेत ममालिक में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकरीबात का इनेकाद हुआ। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खानों और हाई कमीशन में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात। भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने परचम कुशाई की, कौमी तराना पढ़ाया गया। रूस में सफीर शफकत अली खान ने मॉस्को में पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, केक भी काटा। तकरीब में मिली नगमे भी पेश किए गए। मलेशिया कोलालंपुर में पाकिस्तान हाई कमीशन और पाक मलेशिया बिजनेस काउंसिल ने तकरीब सजाई। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर आमना बलोच ने सदर मुमलिकत का पैगाम पढ़कर सुनाया। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और दीगर शॉपकीपर्स ने अपने स्टॉल्स भी लगाए। पेरिस, फ्रांस में यौम आज़ादी के हवाले से परचम कुशाई हुई। सिफारत खाने में चार्ज d'affaires मोहम्मद अमजद अजीज काजी ने कौमी परचम बुलंद किया। डायमंड जुबली की तकरीबात के सिलसिले में केक काटा गया और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए दुआएं की गयी। नाइजीरिया में भी पाकिस्तान के कौमी दिन की तकरीब हुई। पाकिस्तान हाई कमीशन अबूजा में परचम कुशाई हुई, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगाए गए। बात करते हैं खेल के हवाले से। नीदरलैंड में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जश्न आज़ादी मनाया, कौमी परचम बुलंद किया। खिलाड़ियों ने कौमी तराना पढ़ा। नीदरलैंड में मौजूद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा, जश्न आज़ादी जज्बा हुब्बुल वतनी के इजहार का बेहतरीन मौका है।